علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی المطلبی جسمہ مقدس مطہر منور معطر نور الہدیٰ صاحب الجود والکرم مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا حسین فارفوہ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد۔ واجب الاحترام عزاداران سید الشہداء، خصوصاً کنیزان زہرا جو یہاں تشریف فرما ہیں، بزرگوں، بچوں، یہ شب بیداری جس میں ہم آپ آج شریک ہیں، اس شب بیداری کے اوپر کچھ روشنی نہیں ڈالنا ہے۔ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اسی شہر کے رہنے والے ہیں، کہ یہ شب بیداری پوری دنیا میں مشہور ہے، لوگ جانتے ہیں اس شب بیداری کو۔ اور آج حالات کے پیش نظر، وقت کو دیکھتے ہوئے، حالات کا تقاضا یہ ہے کہ جو گائیڈ لائن دی گئی ہے، جو اجازت دی گئی ہے، اسی دائرے میں رہتے ہوئے اذا کو کیا جائے، اور یہی حق اذا ہے، یہی وقت کا تقاضا ہے۔ مگر سوگوارو ایک جملہ کہوں گا کہ چاہے جتنے بھی حالات خراب ہو جائیں، چاہے ہم جس دور سے گزر رہے ہوں، عزاداری تھکنے والی نہیں ہے، عزاداری رکنے والی نہیں ہے۔ ہم کھڑے ہو جائیں گے ایک جگہ، خاموش کھڑے ہو جائیں گے، تب بھی ماتم ہوگا۔ ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے مگر پل کے ماتم کر کے بتائیں گی کہ عزا زندہ ہے۔ یہ اتنا بڑا مجمع عزاداروں کا یہاں آنا اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ آقا ہم لمحہ لمحہ یاد کر رہے ہیں، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم آقا کو یاد کریں اور آقا ہمیں فراموش کر دیں۔ یہ شب بیداری شام غریبہ کی یاد میں ہے، جو تنظیم عزائے حسینی کی جانب سے ہر سال کی جاتی ہے۔ حالات ہیں، بہت زیادہ وقت لینا نہیں ہے۔ شب بیداری ماشاءاللہ انجمنیں آئیں، نوح و ماتم کر کے فارغ ہو گئیں۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے نوجوانوں سے پوچھوں گا، یہ بتاؤ کیا تمہارا ماتم سے دل بھر گیا؟ کیا نوحے سے دل بھر گیا؟ ہر نوجوان یہ کہے گا کہ کسک رہ گئی، قلق ہے جو ہم دل کھول کے ماتم نہیں کر سک رہے، ہم دل کھول کے نوحہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ہم دل کھول کے ماتم نہیں کر پا رہے ہیں۔ مگر پھر بھی آپ یقین مانیں کہ یہ میں عقیدت کی دنیا میں آ کر کے نہیں بول رہا ہوں، یہ حقیقت کی دنیا میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جس زمین کے اوپر کھڑے ہوئے عزاداری کر رہے ہیں، ابھی خطہ ارضی کے اوپر بہت ہی غنیمت زمین ہے جسے سرزمین بھارت کہتے ہیں۔ بھارت کی سرزمین ابھی عزا کے لیے بہت ہموار ہے، اس لیے، اور کیوں نہ ہموار ہو، اس لیے کہ جس زمین کی خواہش ہمارا امام کر رہا ہے، ہمارے امام نے خواہش یہی کیا تھا، آقا مظلوم نے یہی کہا تھا کہ ہمیں چھوڑ دو تاکہ ہم ہند چلے جائیں۔ تعارف میں مرسل اعظم نے صرف ایک جملہ یہ کہا ہے، بہت ہی قیمتی جملہ ہے، دنیا والوں کو پہچاننا چاہیے، کلمہ گو کو غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے
کہ مرسل اعظم اللہ کا محبوب ترین بندہ طٰہٰ یاسین مزمل مدثر ماں محمد اللہ رسول کا مصداق رسول آواز دے رہا ہے، ھذا حسین فارفو ہو، یہ میرا حسین ہے، اس کو پہچان لو۔ کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے حبیب آپ کو بار بار بتانے کی؟ سب جانتے ہیں، سب آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، سب آپ کے نواسے کو جانتے ہیں۔ کہا نہیں، میں نے جب باپ کا تعارف کرایا تھا تو یہی ھذا کی لفظ استعمال کیا تھا، آواز دیا تھا، من کنتو مولا ہو فھذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اور جب بیٹے کی منزل آئی تو یہی ھذا کی لفظ استعمال کیا، ہاتھوں پہ بلند کر کے آواز دیا، ھذا حسین فارفو ہو، یہ میرا حسین ہے، اس کو پہچان لو۔ یعنی حکیم امت بتانا چاہتے تھے کہ نہ باپ کے جیسا باپ ہے، نہ بیٹے کے جیسا بیٹا ہے۔ مرسل اعظم نے آواز دیا، مگر ہوا کیا کیا؟ اللہ اکبر! چاہتے جاتے مظلوم حسین نے مرثیہ خود پڑھا ہے اپنی زبانی، انا قتیل الابرا، مجھے رولا رولا کے مارا گیا۔ غور فرما رہے ہیں، مجھے رولا رولا کے شہید کیا گیا ہے۔ آقا کے اوپر مصیبت آئی، خدا کی قسم مرثیہ جو پڑا ہے نا، قتیل الابرا، مجھے رولا رولا کے مارا گیا ہے۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین دشت نینوا میں تم نے میرے اکبر کو مار دیا، تم نے میرے قاسم کو مار دیا، تم نے میرے جوان بھائی کو مار دیا، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ بھاگی ہوئی فوج سمٹی فرزند زہرا کا لال نرغ یادہ میں گر گیا۔ شب بیداری شام غریبہ کی یاد میں ہے، ابھی سورج دیکھ رہا ہے کہ اکبر مارا گیا، قاسم مارا گیا، باب الحوائج فرات کے کنارے۔ خدا کی قسم تپتے ہوئے صحرا میں سورج نے جو آنکھ بند کیا ہے، کس وقت بند کیا معلوم ہے؟ جب زہرا کا لال شمر کے خنجر سے شہید کر دیا گیا، منادی نے ندا دیا، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ فرات کا پانی نیزہ اچھلا، سورج کو گہن لگ گیا، شام آ گئی، جسے شام غریبہ کہتے ہیں۔ شام غریباں، یتیموں کی شام، بے کسوں کی شام، بیواؤں کی شام۔ اے عزادارو، ابھی تابوت سکینہ کی بھی زیارت کریں گے، گہوارِ علی اصغر کی بھی زیارت کریں گے، میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں۔ اے سوگوارو، جب شام ہوتی ہے نا تو بچہ عزیز سے عزیز ترین کی آغوش میں ہو، مگر ماں جب سورج غروب ہوتا ہے تو ماں کسی کی آغوش میں اپنے بچے کو دیکھنا پسند نہیں کرتی، خواہ وہ سگی بہن ہو، سگا بھائی ہو، اس لیے کہ شام ہو رہی ہے۔ ارے رباب علی اصغر، عجب نہیں شام ہوئی ہو، آواز دیا، اے میرے بچے، اے سوگوارو، یہی شام ہے نا۔ جب شام ہو گئی، اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ سب قتل کر دیے گئے، سب مار دیے گئے، سب جام شہادت نوش کر کے دشت نینوا میں سو رہے ہیں۔ کوئی تو آ جاتا پرسہ لینے کے لیے، کوئی تو آ جاتا دلاسا دینے کے لیے، مگر کوئی نہیں آیا۔ ارے تاریخ کی لفظ خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ حمید بن مسلم کہتا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بی بی بہت تیزی سے ایک خیمے میں جاتی ہے اور خیمے سے باہر نکل آتی۔ ارے میں نے بڑھ کے پوچھا، اے بی بی، اس میں کوئی مال ہے؟ ارے کوئی قیمتی سامان ہے؟ ارے کوئی زیور چھوٹ گیا؟ کہا نہیں بھائی، ارے میرا بیمار سید سجاد، جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ اے سوگوارو، ارے شام ہو گئی نا، دامن میں آگ لگی ہوئی ہے،
بچی مقتل میں تلاش رہی ہے، بچی دوڑ رہی ہے مقتل میں، کوئی دامن کی آگ بجھانے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نشیب سے آواز آئی، الیہ الیہ بنیہ، اے میری لال سکینہ ادھر آ۔ سکینہ نشیب کی طرف گئی، ایک لاش بے سر پڑا ہوا تھا، سمجھ گئے سوگوارو، سکینہ لیٹ گئی، سکینہ کو سکون آ گیا۔ جلتے ہوئے خیمے کی اور بچوں کے بھاگ دوڑ، اس خیمے سے اس خیمے میں، اللہ اکبر۔ جب تھوڑا سا اطمینان ہوا، بچوں کا شمار کیا جانے لگا، سکینہ نظر نہیں آئی۔ ایک مرتبہ آواز دیا، زینب ام کلثوم، اللہ اکبر، سکینہ کہاں ہے؟ میرے بھیا کی امانت کہاں ہے؟ اگر بھیا نے پوچھ لیا تو اب کیا جواب دیں گے؟ چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ زینب ام کلثوم نکلی، کیا دیکھا کہ لاش بے سر سے بچی لپٹی ہوئی ہے۔ یہاں پہ روایتیں ہیں، اے سوگوارو، پہلے تو زینب فرات کی طرف رک گیا، فرات کی طرف آواز دیا، اے بھیا عباس، کیا سکینہ تو نہیں آئی؟ پھر اس کے بعد نشیب کی طرف بڑھی کھوجتی ہوئی، آواز آئی، زینب آہستہ بولو، ابھی ابھی آ کر کے میرے سینے پہ سوئی ہے۔ ارے بڑے اطمینان سے سکینہ کو لیا۔ اے سوگوارو، قیامت کی منزل ہے، مقتل میں ایک شہید ایسا ہے جو 2 مرتبہ شہید ہوا۔ 11 محرم آئی، سروں کو تلاش کیا جانے لگا، ایک سر نہیں ملتا، ایک لاشا نہیں ملتا، کہاں ہے؟ کسی نے آواز دیا کہ یہیں کہیں دفن کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، ظالم نیزہ لیے ہوئے جگہ جگہ پر نیزہ زمین میں چبھو رہے ہیں۔ کاش وہ نیزے ہمارے سینوں پہ لگتے۔ ایک ماں دیکھ رہی ہے، ایک شقیق کا نیزہ نرم زمین پہ لگا، اب جو باہر آیا تو ننھا سا لاشا زمین سے باہر نکال آیا، سر و تن میں جدائی، نوک نیزہ پہ بلند کیا، اور جب کوفے پہنچا ہے تو صحابی آواز دے رہا تھا، ارے یہ کون بچہ ہے جو نوک نیزہ کی بلندی پر ہے؟ میرا سلام ہو اس بچے کے اوپر جس نے اسلام کی آبرو رکھ لی، جس نے اسلام کی عزت رکھ لی۔ ابھی آپ عالی جناب مولانا سید عابد رضا صاحب محمد آبادی پروفیسر جامعہ امامیہ ناصریہ کو سن رہے تھے، اور اب آپ کے سامنے شہر کی مشہور و معروف انجمن مظلومیہ پوستی خانہ نواخانی واسلہ جلی کرے گی۔ جونپورے اعضاء کے جناب کلیم زیدی صاحب، امن کسان کے جناب تعمیر حسن خیبو صاحب دانی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا ادا کیا جا رہا ہے۔ جناب علی رضا سیفی صاحب، یہ ہے ہمارے شہر کی مشہور و معروف انجمن مظلومیہ پوستی خانہ
रजनी जौनपुरी साहब का कलाम पेश करने जा रहे हैं। देखिए, हमारा आपसे वादा है गूंज और आप भी वादा सदीना की निभाइएगा। सदा ए बाबा अंजुमन मजदूरिया पोस्ती खाना। जौनपुरी साहब अपना कलाम पेश कर रहे हैं। तारीखी मजलिस 8 सफ़र बरोज़ जुमेरात इमाम बारगाह का मरहूम में होने जा रही है। जनाब दानी साहब के उनके भाइयों की तरफ से अभी जनाब मौलाना मिराज हैदर साहब मस्जिद को खिताब करेंगे। अंजुमन असगरिया पुरानी बाजार नवाखानी वासिना जनी करेगी। कलाम समात फरमा लें कि 2 अक्टूबर 24 सफ़र बरोज़ शनिचर दिन में कलाम समात फरमा लें। 2 अक्टूबर 24 सफ़र बरोज़ शनिचर दिन में 9 बजे हसनैन कमर दीपू की वालदा की बरसी की मजलिस